Assalamu alaikum everyone, Exhibition Cadet Sabir Shah for my channel Aviation Cadet 9936. And again, the disclaimer, if you're an English speaker, you can skip the video or turn on your subtitle options in your local language or use the dubbing option from YouTube settings. تو جناب میں نے پہلے دن کی روداد اپنی سنا دی جو تھوڑا سا کمپیئر کیا تھا ISSP سے. Let me add a bit more about that. کہ ISSP میں جو آپ کا سب سے جو ٹفسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے 2 منٹ کا جو ہرڈل ٹیسٹ ہوتا ہے یا آبسٹیکل کلیئرنس ہوتا ہے 2 منٹ کا ہوتا ہے وہ جس میں بندے کی ہاتھ پیر سب کو پھول جاتا ہے. تو جو اکیڈمی میں جو ایٹ لیسٹ ان مائی ٹائمس ٹھیک ہے اس دوران وہ 2 منٹ اس کو آپ ہر سیکنڈ کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ کی غلطی ہوتی ہے کہ آپ کی لمیٹیشنس کو پوش کیا جاتا ہے. اور ہمارے زمانے میں کم از کم 93 سے لے کر 96 تک سانس لینے کی فرصت نہیں ہوتی تھی جو سی مرضی ٹرم ہو. اور آپ کی ہیومن لمیٹیشنز تک کو چیلنج کیا گیا انیشلی فرسٹ 3 ڈیز جیسے میں نے بتایا. مطلب 100 پش اپس کرنا ایک سیٹنگ میں کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. میری اس وقت ایوریج جو تھی 30 سے 35 میں کر لیتا تھا جم میں پش اپس نکال لیتا تھا میں آرام سے. ٹھیک ہے 50 تک پہنچتے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ذرا زور لگانا پڑتا تھا لیکن 100 پش اپس آپ کو کرنے پڑتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر وہ یہ نہیں کیئر کرتے کہ آپ پراپر کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ان پراپر ہیں کچھ بھی نہیں. تو آپ کے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے ہیں بالکل اور آپ کے پاس کوئی اور آپشن بچتی. ایون صرف آپ کی ہپس جو اپ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ایون دین دیٹ از آلسو اے ٹارچر. تو اس کے مین فلاسفی میں نے بتا دی کہ انہوں نے آپ کو بریک ڈاؤن کرنا ہوتا ہے, آپ کی پرسنالٹی کو بریک ڈاؤن کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے اپنے انہیں میں. تو آج میں جو بیسکلی جو بات کروں گا وہ بینیفٹس ٹو جوائن پاکستان ایئر فورس. ٹھیک ہے جی, تو یہ جو اس میں موسٹلی میں اسی پہ ڈسکس کروں گا اور 2 جو ڈرامے ہیں ان کا بھی حوالہ دوں گا کہ ریئلٹی کیا ہے اور ڈراموں میں کیا دکھایا جاتا ہے. تو اس سے تھوڑا سا ڈفرینس بھی آپ کو دکھا دوں گا تاکہ وہ پتہ ہو کہ کس لائف میں آپ جا رہے ہیں. اگین سبجیکٹ ٹو چینج ہے. ملٹری جو ٹریننگ ہوتی ہے یا پاکستان ایئر فورس کی جو ٹریننگ ہے وچ چینجز ایوری وین ایور دا نیو چیف ٹیکس اوور. تو یہ کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی قرآن کے حرف نہیں ہے, سبجیکٹ ٹو چینج ہے. لیکن اوور آل جو فلاسفی ہے اس کی بہائنڈ دا سینس وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو مینٹلی اتنا اسٹرانگ کیا جاتا ہے ایئر فورس میں, اسپیشلی جو جیل پائلٹس ہوتے ہیں جو فائٹر پائلٹس جنہیں بننا ہوتا ہے کہ آپ کسی قسم کی بھی انڈورنس کو, کسی قسم کے پریشر کو, اسٹریس کو آرام سے ریلیکس ہو کے برداشت کر سکتے ہیں. تو وہ میں جب سول لائف میں آیا تو آئی ڈڈ لرن دوز لیسنس بیک ان PF اکیڈمی رسالپور. اس کو میں نے ریئل لائف پہ جب اپلائی کیا تو لائف واز لائک بیڈ آف روزز لٹرلی. مطلب میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں. اگین پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتا ہے, مختلف لوگ ڈفرینٹ طریقوں سے یہ بیہیو کرتے ہیں. تو میں صرف اپنا آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے وہی ٹیکٹکس جو میں نے اکیڈمی میں سیکھے تھے وہ میں نے بعد میں جب سول لائف جوائن کی میں نے جب اس میں اس کو اپلائی کیا تو آئی فلرشڈ آنیسٹلی. مطلب میں جس مقام پہ ہوں آئی ایم ویری ہیپی وتھ دیٹ ون. لیکن زندگی گزارنے کا فلسفہ یہی ہونا چاہیے اور میری یہ امید ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے جو سول میں جو ادارے ہیں وہ بھی اگر اس قسم کا کوئی ایجوکیشن سسٹم بناتے ہیں. میں نے چائنا میں دیکھا یہ چائنا میں چھوٹے لیول پہ ویسی ہی ٹریننگ بچوں کو دی جاتی ہے جیسے کہ ہم اکیڈمی میں ہمارے کیڈٹس کو چوزن لاٹ کو دی جاتی ہے. یہاں پہ اکراس دا بورڈ ہے, ہر بندہ اس ٹریننگ کے تھرو گزرتا ہے. وہ ملٹری ٹریننگ نہیں ہوتی اتنی سخت لیکن روٹین کی میں بات کر رہا ہوں, جو فلاسفی ہے اس کے پیچھے وہ سیم ہی ہے. تو اس کی بیس پر دیکھ لیں چائنا کہاں کھڑا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں. تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے. تو دوز ہو آر ایجوکیشنسٹس جن کا ایجوکیشن سے تعلق ہے اینڈ دے ہیو دا پاور ٹو میک ڈفرنس ان پاکستان, کائنڈلی ڈو ٹیک نوٹس آف مائی ایکسپیرئنس کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو کہیں بھی کسی بھی لیول پہ سوشل میڈیا پہ یہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ میرا دعویٰ ہے. میرا کانٹینٹ ایکسکلوسیو ہے اور
اگین ایجوکیشنل پرپز اور موٹیویشنل پرپزز کے لیے ہے. تو اب آتے ہیں جناب بینیفٹس آف جوائننگ پاکستان ایئر فورس. اب ہم نے جوائن کر لیا, فرسٹ ڈے ہم نے جوائننگ کر لی. کچھ لوگ 3 4 بیگز لے کے آئے, کچھ سلیپنگ سوٹس لے کے, سلیپنگ بیگز لے کے آئے, کوئی ٹینٹ لے کے آئے. 4 سوٹ کیس ان کے پاس پڑے ہوئے. میرے پاس صرف ایک بیگ ہے جس میں کپڑے ہیں. کچھ جو لسٹ ہمیں دی تھی وہ میں بتانا بھول گیا کہ انیشلی جس میں وہ 3 4 بیگ جن بچوں نے اٹھائے ہوئے تھے تو ان کو سینئر صاحب جو ہے نا وہ ان کو پتہ سکھا رہے تھے. تو میں وہ لسٹ نہیں دکھائی تھی, ہم نے وہ لسٹ بھیجی تو یہ تم کا اٹھا کے لے آئے, جہیز لے کے آئے اپنا لڑ رہی تو اور میں نے تقریباً وہی لسٹ صرف لے گیا تھا. 1 2 ایکسٹرا چیزیں تھیں جن کو کبھی یوز ہی نہیں کیا. جو میں چیزیں لے کے گیا جو انہوں نے ہم سے منگوائی تھی ان میں سے بھی کچھ چیزیں ہم نے یوز کی اور 70% وہ بھی یوز نہیں کی. تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے ہم نے جوائن کیا تو میں کون سی چیزیں وہاں پہ فری آف کاسٹ ہمیں ملی. تو سب سے بڑا بینیفٹ تو یہ جناب کہ ایوری تھنگ از فری اپارٹ فرام سم تھنگس. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم جیسے ہی وہاں پر پہنچے تھے تو مجھے یاد نہیں آ رہا کہ پہلے دن ہمیں لے کے گئے تھے لاجسٹک ڈپارٹمنٹ میں یا سیکنڈ ڈے, آئی ڈونٹ ریمبر دیٹ. لیکن ہمیں جو ہمارے کمبل تھے, بلینکٹس 2 بلینکٹس ہمیں ایشو ہو گئے تھے. یہ ٹپیکل پتلے سے بلینکٹ ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ دھاگے سے نکلے ہوتے ہیں, ملٹری بلینکٹ جن کو کہا جاتا ہے. براؤن رنگ کے 2 بلینکٹ ایشو ہے, سروس ایشو, اور ہم نے اس کے آگے سائن کیا اپنے نام اور پاک نمبر کے ساتھ کہ ہم نے یہ 2 بلینکٹس ریسیو کر لیے. 2 بیڈ شیٹس ایشو, ایک فور دھونے کے لیے جب جاتی ہے وہ, اور ایک جو اپنے بستر پہ بچھائی ہے. تو وہ اگر گندی ہو جائے تو جو دھلی ہوئی ہے وہ آتی ہے تو آپ اس کو چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, 2 بیڈ شیٹس آ گئی آپ کو, 2 پلوز ملتے ہیں آپ کو, ساتھ ہی 2 پلو کورس 4. اچھا, یہ تو ہوگی آپ کے روم میں جو چیزیں آپ کو ملتی ہے. تو یہ چیزیں اب آپ کی ہوتی ہیں, یہ آپ نے ایٹ دی اینڈ آف گریجویشن اپنی واپس کرنی ہوتی ہے اور اس وقت تک اکثر لوگوں کی مس بیس ہو جاتی ہیں. تو وہاں پر آتے ہیں گولڈن ڈیز. گولڈن ڈیز کے کانسیپٹ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا ہوتا ہے. ہمیں نہیں ملے, آر کورس دی اونلی ون ایئر فورس ہسٹری جن کو گولڈن ڈیز نہیں ملے. گولڈن ڈیز کیا ہوتے ہیں جس میں جونیئر موسٹ جو ہے وہ سینئر موسٹ کی ایکول ہو جاتی ہے, لیکن باقی اکیڈمی کے ساتھ ان کا وہی رشتہ رہتا ہے. سینئر از آلویز سینئر, لیکن وہ فائنل ٹرم کے ساتھ ان کا لیول ایک ہوتا ہے. ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ آپس میں سمجھ رہے کہ آخری کچھ دنوں میں وہ دوست بن جاتے ہیں اور وہ کورس میٹ کراتے ہیں دوسرے کی. اس کا ریزن صرف یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ جونیئر موسٹ کو نئی چیزیں ایشو ہوئی ہوتی ہیں اور فائنل ٹرم جب وہ گریجویٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اکثر چیزیں مس پلیس کر چکی ہوتی ہیں اپنی. ہر چیز آپ کو سروس ایشو ہوتی ہے. آپ کو جوتے, آپ کے کپڑے, یونیفارم, جرابیں, بیڈ شیٹس, تکیے, تولیے, یہ سارا کچھ آپ کو سروس ایشو ہوتا ہے. اور یہ آپ نے گریجویشن کے ٹائم پہ واپس کرنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ جب نئے جگہ پہ آپ کی ڈپٹیشن ہوتی ہے, موسٹلی ایف سی یو فائٹر کنورژن یونٹ میں ہوتی ہے, تو وہاں پر آپ کو نئی چیزیں ایشو ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن یہ اپنے پچھلی بیس سے سارا اپنا کام کلیئر کر کے جانا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ گولڈن ڈیز ہوتے ہیں. تو اس میں پھر جو ہے نا پھر وہ جونیئر موسٹ سے وہ چیزیں اکٹھی کی جاتی ہیں اور اپنی کلیئرنس کی جاتی ہے. تو اینڈ میں آپ کو کلیئرنس فارم ملتا ہے, جو میرے پاس بھی ہے. میں اس کے کانٹینٹس نہیں دکھا سکتا because that probably could be a confidential thing, so I'm not authorized to show that one. لیکن ایک کلیئرنس فارم آپ کو دیا جاتا ہے. اس میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ, لاجسٹک ڈپارٹمنٹ آ گیا, فائنانس ڈپارٹمنٹ آ گیا, آپ کا جناب کابلر آ گیا, موچی ہو گیا, جس طرح درزی ہو گیا, یہ سارے ہاسپٹل, یہ سب کچھ تمام چیزوں سے آپ نے ان کے اسی سے جا کے کلیئرنس دینی ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ آف گریجویشن ڈے. تو یہ ہو گیا جی. تو یہ چیزیں جب ایشو ہوتی ہیں پھر آپ ان کو روم میں لے کے آتے ہیں. پھر آپ نے ان کو کس طرح سے اپنے کمرے میں لگانا ہے. ایک ٹرنک بھی آپ کو ایشو ہوتا ہے بڑا سا, جو پرانے ٹرنک نہیں ہوتے, فوجیوں کے ٹرنک ہوتے ہیں, وہ ٹرنک بھی آپ کو ایشو ہوتا ہے. تو موسٹ آف ہمارے جو بیڈ کے بالکل اوپر ایک سلائڈنگ کبرڈ ہوتی ہے جس میں ہم یہ ٹرنکس وغیرہ اور بڑا سامان وہاں پہ رکھتے ہیں. بیگز وغیرہ ہو گئے, یہ سارے ادھر جاتے ہیں. اور کلازٹ میں آپ نے چیزیں جو ہے نا وہ لیول بائی لیول رکھنی ہوتی ہیں. سب سے جوتے آ گئے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آپ کے نکر اور بنیان آ گئی. پھر اس کے اوپر آپ کا ہم جو کہ وائٹ شیٹیز پہنتے ہیں, وائٹ شرٹ, وائٹ پینٹس اور آکسفورڈ شوز ہوتے ہیں جونیئر موسٹ میں, جو سب سے جو جونیئر موسٹ رینک ہوتا ہے. تو وہ یونیفارم آپ کا اگلے لیول پہ آتا ہے. پھر ایک ڈراور سے بنی ہوتی ہے. یہ اسٹینڈرڈ ہے, یہ آج بھی وہی یوز ہو رہا ہے. یہ مووی تھی, پتہ نہیں شاہ پر مووی تھی, پتہ نہیں کون سی مووی تھی, یا شیر دل مووی تھی, جس میں انہوں نے تھوڑا سا بہت دکھایا ہے. بالکل ٹوٹلی اگینسٹ وٹ ایور ہیپنز ایٹ پی ایف اکیڈمی شاہپور, اس کے بالکل اپوزٹ دکھایا گیا. وہاں پہ کچھ چیزیں دکھائی گئی. ڈرامہ سنہرے دن جو تھا
وہ بہت کلوز ٹو دا ریالٹی آف ملٹری کے اکیڈمی کا پول تھا، لیکن اس ڈرامے میں بھی وہ جو لینگویج یوز کی جاتی ہے جو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتائی ہے وہ نہیں بتائی گئی. لازم بات ہے پاکستان میں ہمارے معاشرے میں ابھی تری پہ اتنا بھی نہیں آیا کہ ایف ورڈ جو سر عام بتائے جائیں یا جس طرح کی جو لینگویج وہاں پہ یہ اٹس اے نارمل پارٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی بریک کی جائے. تو اس کے لیے مثلا اردو میں کہتے ہیں کہ ڈونٹ ٹاک ٹو اس ان دس بلڈی لینگویج. ٹھیک ہے، یہ گالی ہوتی ہے، ہماری قومی زبان ہے لیکن وہاں پر آپ نے انگلش بولنی ہے. اور اگین بہت سارے جب کہ ٹیبوز سیٹ ہوتے ہیں مثلا جس طرح پاکستان میں فرقہ پرستی ہے، اس فرقے والا اس مسجد میں نہیں جا کے نماز پڑھے گا، اس والا اس میں نہیں جا کے نماز پڑھے گا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کرسچن جب آئے تھے مباہلہ کے لیے تو ان کو بھی مسجد نبی میں جگہ دی تھی. تو ادھر ہم آپس میں ایک دوسرے جو کلمہ گو ہے ان کو بھی ان کو سہتے، لیکن وہاں پر ناٹ آف دیٹ سورٹ. آپ کو فرقہ واریت کی ملتی ہی نہیں ہے. ایک ہی امام کے پیچھے سب اپنے اپنے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، امام بھی چینج ہوتے ہیں. کبھی اگین فرقے ہی کہوں گا میں، کبھی اس مسئلہ کا اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں، چلیے اچھے ورڈ یوز کرتے ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ سے آتے ہیں، کبھی اس سے آتے ہیں، ہر سال چینج ہوتے ہیں. تو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی بیسک جو ٹیبوز ہوتے ہیں وہ آپ کے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز ایئر فورس کی بڑی اچھی ہے کہ اگر ہم سول لائف میں بھی آ جائے تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے. تو جب یہ سب کچھ چیزیں جب ایشو ہو گئی، اب اس میں الماری میں کس طرح چیزیں لگانی ہیں یہ ہوتا ہے بانڈ ٹیپر کا کام جو آپ سے 6 مہینے سینئر ہوتے ہیں، یہ آپ کو سکھاتے ہیں. ان کی انسپیکشن کرتا ہے ٹو ٹیپر جو 1 سال جس کو ہو گیا اکیڈمی میں. اور اگر اس ون ٹیپر نے نیچے ہم نئے آنے والوں کو صحیح طرح نہیں سکھایا تو اس کو پنشمنٹ ملے گی. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ اس پوری اکیڈمی میں جیسے آپ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں آل دا وے ٹل دی بیرکس جہاں پہ ہم کیڈٹس رہتے ہیں، کیڈٹ میس جو ہے اس کا سارا انتظام کیڈٹس کے پاس ہوتا ہے. سمجھ لیں کہ پوری آپ کی جو ایئر فورس اکیڈمی ہے جو کہ یہ اس کو تیار کر سوائے پریڈ سکھانے کے وہ اسٹاف کا کام ہوتا ہے، این سی یو کا کام ہوتا ہے. اور اس کے بعد کوکنگ وغیرہ ہو گئی، یہ بیرا وغیرہ کام ہو گیا، یہ ان کا کام ہو گیا. یہ گھاس شاس کاٹتی ہیں یہ چاچوز ہوتے ہیں جن جو ہماری خدمت میں مامور ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے. ریسٹ ایوری تھنگ فرام فائنینس، فرام دا میس مینیو کہ کیا پکانا ہے آج، وہ ساری انسٹرکشن جو ہیں وہ لیول بائی لیول کیڈٹس ہی دیتے ہیں. تو اس کے لیے جو چین آف کمانڈ ہے اکیڈمی انڈر آفیسر ہوتا ہے سب سے ٹاپ کا، فائنل ڈم کا سب سے جو بریلینٹ کیڈٹ ہوتا ہے اس کو اکیڈمی انڈر آفیسر کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر 2 ونگز آ جاتے ہیں نیچے، ونگ 1 ونگ 2. ونگ 1 میں اسکواڈرن 1 اسکواڈرن 2 آ گیا، ونگ 2 میں اسکواڈرن 3 اسکواڈرن 4 آ گیا. تو ان کے ونگ انڈر آفیسرز ہوتے ہیں جو اس ونگ کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کا کام اس ونگ کی ہر کیڈٹ کی رپورٹ اپنے پاس رکھنا. ان کے نیچے پھر آتے ہیں اسکواڈرن انڈر آفیسرز آ جاتے ہیں. تو یہ 7 مین اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. اسکواڈرن انڈر آفیسر جو ہوتے ہیں ان کا کام اپنے اسکواڈرن کو ڈیل کرنا ہے. اسکواڈرن انڈر آفیسر کے نیچے 3 سارجنٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ بھی فائنل ٹرم سے ہوتے ہیں. اور ان 3 سائڈ سے کام ہے کہ مختلف قسم کے جو ہے نا بلاکس کو کنٹرول کرنا. پھر سیمی فائنل ٹرم جو ہوتی ہے سیکنڈ لاسٹ ٹرم جو نیکسٹ گریجویٹ ہونے ہیں ان میں آ جاتے ہیں 6 کارپورلس جو 2 پٹیاں پہنتے ہیں. یہاں پہ سارجنٹ 3 پٹیاں پہنتے ہیں. اکیڈمی انڈر آفیسر یہاں پہ ایک چاند ستارے کے ساتھ اپنا پٹا پہنتا ہے. ونگ انڈر آفیسر جو اپنے ونگ کے 2 کلرس پہنتا ہے، اور اکیڈمی انڈر آفیسر 4 کلرس 4 اسٹوڈنٹس کے پہنتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی وہ میں نے کہا کہ جو اس کی ہیرارکی ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایوری تھنگ از کنٹرول بائی کیڈٹس. ٹھیک ہے جی، وہاں پہ ٹیلی فون پہ بھی کیڈٹ بیٹھا ہوتا ہے جو کہ جن کی پیرنٹس کی کال آتی ہے تو وہاں پہ ڈیوٹی کیڈٹ بیٹھا ہوتا ہے فون پہ. ہی آنسرز دا فون. جس کیڈٹ کے والدین نے اس سے بات کرنی ہے اس ٹائم ایک خاص ٹائم دیا جاتا ہے. تو وہاں پر جونیئر موسٹ جو کیڈٹ ہوتے ہیں وہ ہر کارے پیادے ہو گئے، جس طرح عدالتوں میں پیادے ہوتے ہیں نا. تو ڈیوٹی کیڈٹ جو سیمی فائنل کو 4 جس سے بیٹھیاں پہ ہوتی ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے آفٹر پیک اپ فرام 2 o'clock آل دا وے ٹل 10 o'clock. تو 8 گھنٹے اس کی ڈیوٹی وہاں پہ لگتی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ پریپ بھی وہیں کرتا ہے، اپنی ہوم ورک بھی وہیں کرتا ہے. وہ اسی روم میں ہمارے یہ سیکنڈ فلور میں بنا ہوا تھا کیڈٹس میس کے. تو فون آنا، ٹھیک ہے جی، اس کو لکھنا کس کیڈٹ کا کس روم نمبر میں وہ کیڈٹ موجود ہے، اس کے سامنے پوری لسٹ لگی ہوتی ہے. تو فرض کریں میں والد ہوں، میں نے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے تو میں ڈیوٹی کیڈٹ کو بتاؤں گا کہ مجھے جناب 10 سے ایویشن کیڈٹ فلانے سے بات کرنی ہے اور یہ اس کا کورس ہے. اگر ان کو اسکواڈرن کا نہیں پتا تو آپ کوئکلی گو تھرو دا لسٹ. اور ہمیں چھوٹے سے 400-500 بندے ہوتے ہیں، ہر بندے کا پتہ ہوتا ہے ہمیں. تو رائٹ اوے وی نو کہ کون سے اسکواڈرن سے اس کا کون سا روم نمبر ہے. پورا چارٹ آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے اس روم میں. اور آپ اپنے پیادے 2 پیادے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں
چاہے اس کو بلا کے لاؤ، پھر وہ پیادہ بھاگتا ہوا جاتا ہے، اس کو ڈھونڈ کے نکال کے لاتا ہے، واپس آتا ہے، اور پھر وہ فون پہ بات ہوتی ہے، تو فون پہ ہی بات ہو جاتی ہے، اس طرح ایکسچینج کے تھرو نمبر آتے ہیں۔ تو اسی طرح گارڈ روم جو ہے جہاں پہ گیسٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی کریڈٹس کی جڑی ہوتی ہے، یہ 2.5 پٹی ہوتی ہے جو چوتھی ٹرم ہوتی ہے، ان کا یہ کام ہوتا ہے، اور اس کے نیچے بھی 2 پیادے ہوتے ہیں۔ ان 2 پیادوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈیوٹی کریڈٹ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے مزے سے، ٹھیک ہے جی، آفس بنا ہوا ہے اس کا اپنا علیحدہ، اور ڈیوٹی کریڈٹ جو وہ جس کی عمر ہوگی کیا 19 سال، 19.5 سال، 20 سال، یہ ہو جاتی ہے، اور وہ مینیج کرے گا کہ جتنے بندے بھی گارڈ روم سے اس گیٹ سے اندر آئیں گے، ان کے تمام کی انٹری اس نے کرنی ہے، ان کی آئی ڈی کارڈس کے نمبر لکھ کے رکھنے ہیں، اور کس کے ساتھ کس ٹائم سے کس ٹائم تک ملے ہیں، وہ سارا ریکارڈ اس کے پاس ہوتا ہے، اور وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اس کی پوری چارج شیٹ بنا کے اگلے اسکواڈ کو فارورڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی ایکسٹرا ڈرلز ہوتی ہیں، وہ فائنل ٹرم کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے اس کے ساتھ، جو ایکسٹرا ڈرلز ہوتی ہے اس میں پریڈ آپ کو ایکسٹرا سکھائی جاتی ہے۔ تو اکیڈمی میں ایک ایک چیز جو ہے وہ کیڈٹس جو مینیج کرتے ہیں ایٹ دی ایج آف 18 to 21 ایئرس آف ایج۔ اس میں مینجمنٹ بھی آ گئی، ٹھیک ہے، اس میں وہ جناب فون آپریٹر بھی ہوتے ہیں، اس میں وہ چوکی دار بھی ہوتے ہیں، اس میں اپنے چھوٹے پاس کروں وہ تو چھوٹی سی چیز ہے۔ مجھے بتائیں کون سے سول ادارے میں ہماری تو مائیں جو ہیں وہ ہمیں روٹیاں پکا پکا کھلاتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہے سول میں، ہم مطلب ایٹ دی ایون آئی ایم گوئنگ ٹو دا یونیورسٹی وی آر اسٹل ڈیپینڈنٹ آن دا پیرنٹس، وہاں پہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ، تو آپ کی انڈیپینڈنس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ممتاز کرتی ہیں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کو ایز کمپیئر ود اینی آف دی انسٹیٹیوشنز ان پاکستان کے۔ ایک کیڈٹ جو ہے وہ ایٹ دا ٹائم آف گریجویشن ہی ہیز been exposed to each and every aspect of life. تو یہ ون آف دا بینیفٹس آ گیا۔ فری یونیفارم کا یہ تو ساتھ میں نے بتا دیا ابھی۔ اچھا لیٹس گو بیک، اور ہم جب گئے تو اس کے بعد پروبلی سیکنڈ ڈے تھا، اب ہمیں ایک وہی ون ٹیپر جو کہ 6 مہینے ہم سے سینئر ہے، وہ ہمیں لے کے گئے، بائی وہ ہمارے کورس میٹ تھے، وہ انجینئرنگ کے تھے، اور انہوں نے چینج کر لیا تھا جی ڈی پی میں، اس آپشن میں کہا چینج آف فیلڈ کی آپشن وہاں پر آپ کو دی جاتی ہے، اور آپ لے سکتے ہیں، بہت سارے کورس میں نے سوئچ کیا، جی ڈی پی سے انجینئرنگ میں چلے گئے، انجینئرنگ سے جی ڈی پی میں آ گئے، پہلے 3-4 دنوں میں انہوں نے اپلیکیشن پروڈکٹ کی اور اپروو کی ہے، تو یہ انجینئرنگ میں تھے، یہ ہمارے کورس کے ساتھ آ گئے، لیکن یہ اچھا اکیڈمی جب تک آتی نہیں ہے نا پوری فل اسٹرینتھ، جب رپورٹنگ ڈے ہوتا ہے، جب ساری اکیڈمی چھٹیوں کے بعد سیمسٹر بریک کے بعد جب واپس آتی ہے، تو جو نیا کورس ہوتا ہے اس کو 3-4 دن پہلے بلایا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو سکھایا جائے ان 3-4 دنوں میں کہ کس طرح باقی کلچر کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اس میں پھر کیڈٹس والنٹیئر کرتے ہیں، یہ کوئی کمپلسری نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈیوٹی دینی ہے نئے کیڈٹس کو ریسیو کرنی، یہ والنٹیئر ہوتا ہے، اور بڑوں شوق سے کرتے ہیں کیڈٹس کی، کیونکہ اب یہ آپ کے پوائنٹس بنتے ہیں۔ اب آپ کی جو آگے جو اے سی آر بننی ہے، جو آپ کی اینوئل رپورٹ بننی ہے، وہ اس چیز پہ بنے گی کہ آپ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹوورڈس پاکستان ایئر فورس۔ تو ایک بھائی نے کوشچن پوچھا تھا کہ کیوں، مطلب میں جب پہلی سیمسٹر بریک ہوئی تھی اور کہ ہوم سکنس ہے بہت کچھ ہے، لیکن میں گھر نہیں گیا واپس، میں ڈیپ سی ڈائیونگ کورس پہ چلا گیا تھا کراچی، اور 15 دن وہاں پہ ہم نے وہ ڈیپ سی ڈائیونگ کی تھی، اسکوبا ڈائیونگ جو کہا جاتا ہے، وہ ہمیں سکھائی گئی تھی وہاں پہ، وہ کی، گھر نہیں گیا ادھر چلا، بھائی کون سی موٹیویشن کہ گھر والے آپ کو نہیں یاد آ رہے تو پھر آپ نے ایک ایک چیز کا آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں، تو یہ ایکسٹرا ایک کورس تھا، ٹھیک ہے، والنٹیئر کورس تھا، اس کے آپ کی اس جی آر میں آپ کے فولڈر میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ نے ایک ایکسٹرا کام کیا ہے۔ ماؤنٹینئرنگ کے کورس آتے ہیں آپ کے، سی سروائیول آتا ہے، سنو سروائیول آتا ہے، ہائکنگ آتی ہے، ایس ایس جی بہت خراب افسر بننے کے بعد آتا ہے، اسپیشل سروسز گروپ ہمارے کورس میٹ نے کیا ہے، ماشاء اللہ مجھ سے بھی پتلا تھا وہ، لیکن ہی کمپلیٹڈ دیٹ ون وتھ موٹیویشن اینڈ انسپریشن، تو ہی کمپلیٹڈ دیٹ ون ٹو۔ آج کل وہ میرا میں ایمریٹس ایئر لائنس پہ ہے، سو آفٹر لیونگ ایئر فورس ہی جوائنڈ ایمریٹس، پرابلی سم انٹرنیشنل ایئر لائنس۔ تو آپ کا موٹیویشن لیول چینج ہو گیا، چلیے ون ڈے پر صاحب آپ کو لے کے جاتے ہیں، اگین آپ کا باقاعدہ پاؤں کا سائز لیا جاتا ہے وہاں پہ، درزی سب سے پہلے موچی کے پاس جاتے ہیں، کابلر کے پاس، کابلر آپ کیونکہ انہوں نے آپ کو ایشو کرنے ہیں ڈی ایم ایس ڈیوٹی موڈ شوز کہتے ہیں، اور یہ یوز ہوتے ہیں نارمل یونیفارم کے نیچے آپ ان کو پہنتے ہیں، بھاری برکم جوتے ہوتے ہیں، یہ ہائکنگ بوٹس آپ سول میں اگر دیکھیں تو ان کے کلوز ٹو دیٹ ون بٹ ہیویئر دین دوز، یہ کسٹم میڈ ہوتے ہیں، ہاتھ سے بنے ہوئے
ناٹ مشین میڈ، ناٹ باٹ. آپ کے لیے اسپیشل کابلر ہوتا ہے وہاں پہ جو کہ آپ کو بنا کے دیتا ہے. پھر جو پریڈ والے جوتے ہیں جن کو ایموس کہا جاتا ہے، وہ جوتے بھی آپ کو ایشو ہوتے ہیں، ایک ایک پیر ایشو ہوتا ہے. اور وہ پھٹ جائے کچھ ہو جائے تو آپ پرانا دے کے تو نیا لے لیتے ہیں. وہ روٹی چھان ہوا بیچ والا صاحب نہیں ہوتا، وہ تقریباً وہی والا صاحب ہوتا ہے. تو جیسے ہی وہ پھٹ جائے، کچھ ڈیفیکٹ آ جائے، right away you go back to the cobbler and tell him to issue you a new one. وہ آپ کا نام لکھتا ہے وہاں پہ سائن کرتا ہے اور آپ کو نیا بنا کے دیتا ہے. 7 دن لگتے ہیں ان کو اس میں بنانے میں. فلائنگ شوز تک آپ کے کسٹمائز ہوتے ہیں. آپ کے یونیفارم کی پینٹس جو ہیں وہ بھی کسٹمائزڈ ہیں، وہ آپ کے سائز کے مطابق ہوں گی. یہ پاکستان والا صاحب نہیں ہے کہ میرا تو یہ صاحب میری کٹ ہی ایسی ہے کہ جو پاکستان میں پینٹ ملتی ہے، اگر میں وہ ویسٹ اس کی مجھے پوری ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میرے گھٹنوں سے تھوڑی سی نیچے ہوگی. اور اگر اس کی لینتھ پوری ہے تو میرے سے 3 بندے اس کے اندر آ سکتے ہیں آرام سے. لیکن وہاں پر حساب میں بالکل آپ کے ویسٹ کے حساب سے، آپ کے ٹانگوں کی لینتھ کے حساب سے، باڈی کی پرپورشن کے حساب سے، اس حساب سے کچھ یونیفارم ملتا ہے فری آف کاسٹ، کوئی پیسہ نہیں. اور کپڑا ایسا یوز ہوتا ہے وہ کہ ہمارے سخت رگڑے میں، سخت ویدر کنڈیشنز میں وہ کپڑا سال چل جاتا ہے. اتنے ایکسٹریم ویدرز میں جہاں پہ ایکسٹریم کولڈ ہو، ایکسٹریم ہیٹ ہو، گرمیوں میں 45 ڈگری تک تو ٹیمپریچر جاتا ہے وہاں پہ سرسالپور میں، سردیوں میں 0. یہ ایکسٹریم کنڈیشنز جاتی ہیں. ویسے اب میں اس سے زیادہ ایکسٹریم کنڈیشن میں ہوں، اب ذرا -40 سے +40 تک جاتے ہیں ہم جس ایریا میں ہوں. تو 80 ڈگریز کا ڈفرینس آتا ہے ان 1 year where I'm residing now. But again, thank you for the training. I'm the only one in China جس کو 28 سال ہو گئے اس ایریا میں. کسی اور انسان نے اس ایریا میں، فورنر نے 28 سال کمپلیٹ نہیں کیے. آئی ایم دی اونلی ون. تو درزی ہو گیا، ٹھیک ہے جی، موچی ہو گیا، سروس چیزیں آپ کو ایشو ہو گئیں. شیونگ کٹ آپ کو ایشو نہیں ہوتی، وہ آپ ساتھ لے کے جائیں. الارم کلاک آپ کو ایشو نہیں ہوتی، وہ آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جب پہلے دن رپورٹ کرنے کے لیے جائیں. شلوار کی میز وائٹ رنگ کی وہ آپ کو ایشو نہیں ہوتی. ویسٹ کوٹ آپ کو ایشو نہیں ہوتی، کالے رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنی ہوتی ہے جب ڈارک بلو کلر کی، نیوی بلو کلر کی، وہ آپ کو ایشو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وائٹ شرٹ اور وائٹ پینٹس یہ آپ کو ایشو نہیں ہوتی، یہ آپ نے لے. باقی شارٹس، اسٹاکنگس، سمر ساکس، ونٹر ساکس، ٹھیک ہے جی، ویسٹس، انڈر ویئر جو ہے وہ آپ کو خود لینے پڑتے ہیں. یہ ایوری تھنگ سروس ایشوڈ ہے. اگین فری آف کاسٹ، ایک پیسہ نہیں لگتا آپ کو. کھانا، مسٹر نے بتایا کہ اماں کی روٹیاں تو خیر وہ تو اماں کی روٹی نہیں ہوتی ہیں، وہ تو آپ کو کبھی بھولتی بھی نہیں ہے. لیکن جو کھانا کا وہاں پہ اسٹینڈرڈ ہے، اب اس کو میں جو وے آف پریزنٹیشن ہے، جس طریقے سے آپ کو کھانا سرو کیا جاتا ہے، لیٹس سے جونیئر موسٹ کی تو بات نہ کریں کیونکہ آپ کو تو کتے کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے، تو لیٹس پٹ اٹ آن سائڈ. لیکن جب آپ کچھ ٹرم سینئر ہو جاتے ہیں تو اس کو جو وے آف پریزنٹیشن آف دا فوڈ ہے وہ آپ کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں ملتی. اس قسم کا کسی 5 اسٹار ریسٹورینٹس میں میں نے جو دیکھا موسٹلی بفے ہی ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں اپنی مرضی سے پلیٹ میں اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی. یہاں پر آپ کو پراپرلی ویٹرز آ کے سرو کرتے ہیں اور خاص طریقہ ہوتا ہے اس کا. اور آپ یو فیل لائک وی آئی پی اس وقت جب آپ کچھ ٹرم سینئر ہو جاتے ہیں. اور کھانا آپ کو گرم ملے گا، لذیذ. تو اس کا ٹیسٹ آئی کین ٹیل یو کین اشور یو کہ کسی بھی پاکستان کے 5 اسٹار ہوٹل میں اس کھانے جیسا ٹیسٹ نہیں ہے جو کہ آپ کو پی ایف اکیڈمی سرسالپور میں ملتا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ کس سے کمپیئر کریں. سب کو پتہ نہیں، اونچی دکان پھیکا پکوان. بڑے ہوٹلوں میں ویسے بھی کھانا اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن جو ڈھابے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹ ہو گئے، بٹ کڑائی ہو گیا، بالیا تکا ہو گیا، ان کو ملٹی پلائی 10 سے کر لیں آپ، یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ جرسی تکا شکا ہو گیا، یہ چیزیں کم ہیں. جو ہمارے جو پی ایف اکیڈمی سرسالپور کے جو شیفس ہیں ماشاء اللہ، ان کے ہاتھوں میں ٹیسٹ ہے. فری آف کاسٹ، کوئی پیسہ نہیں دینا آپ نے. کھانا آپ کا ٹوٹل فری ہو گیا. یونیفارم، کپڑے آپ کے ٹوٹل فری ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اکاموڈیشن، اگین اس اکاموڈیشن کو آپ کسی بھی 3 اسٹار ہوٹل سے کمپیئر کر سکتے ہیں. اب جو اس مووی میں دکھائی گئی ہے، پتہ نہیں وہ شہر پر ہے کہ شیر دل مووی ہے، وٹ ایور دا لیٹسٹ مووی چینل میں بھی دکھائی گئی تھی، سنیما میں بھی وہ بڑی ہٹ گئی تھی. وہ اس میں جو اکاموڈیشن دکھائی گئی وہ نہیں ہے، وہ غلط ہے. دیٹس ناٹ دا ریالٹی. کیونکہ اس قسم کے اتنے وی آئی پی رومز نہیں ہیں.
یہ تو 5 اسٹار کے قریب بنتی ہے، لیکن اور اگین وہ موٹیویشن پرپز کے لیے اینڈ ایوری تھنگ از فائن ان لو اینڈ وار، سو موٹیویٹ کرنے کے لیے یس. لیکن کسی بھی 3 اسٹار ہوٹل سے کم اکوموڈیشن نہیں، گدے آپ کے زبردست ہوتے ہیں اور صاف ستھرا ہے، ایوری تھنگ آرگنائزڈ ہے، تو اکوموڈیشن بھی فری ہوگی. پھر آپ کو فری میں بیچلر کروائی جاتی ہے. یہ بیچلر ڈگری جو ہے یہ پوری دنیا میں مانی جاتی ہے جی. آپ اس کی بیس پہ کہیں پر بھی ماسٹرز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آگے ان دا فیوچر اف یو ہیو دی کریڈینشیلس آف دا بیچلر ڈگریز. تو میرے زبان میں کوشش کے لیے جب میں اس لیول پہ پہنچوں گا، جب میں فرسٹ چھوڑی ہے، تو دین آئی وڈ ٹیل یو کہ میرے ساتھ کیا پرابلم ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھے تیسری دفعہ بیچلر کرنی پڑی ٹو کنٹینیو مائی لائف ان سول. تو میں نے بیچلر میں گزارے جی 4 اور 2.5، 6.5 اور 2، 8.5 سال، تقریباً آل ٹوگیدر 9 years I've spent in bachelor's from 1993 all the way till 2001 جب میں بیچلر سے فائنلی گریجویٹ ہوا اور جس کے بعد میں پریکٹیکل لائف میں آیا دوسری دفعہ. پہلی دفعہ ایئر فورس میں اور دوسری دفعہ چائنا میں. تو فری آف کاسٹ ہے جناب، آپ کسی بھی جا کے داخلہ کروائیں. آپ لوگوں کے کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں فیس، پرائیویٹ کالج میں جائیں، پرائیویٹ یونیورسٹی میں جائیں، اس لیول کی آپ ڈگری لیں تو آپ کو 5-5.5 لاکھ سال کا تو کہیں بھی نہیں کیا نا. ادھر کیا ہے، فری ہے. میڈیکل آپ کا فری ہے. آپ کو کسی کے چوٹ لگ جائے، کوئی چوں چانچ، یہ آپ کو 1 ٹکا نہیں لگتا. ایمبولینس آتی ہے آپ کو، اور اب جب وہ کال کرتے ہیں، کال سیک کرتے ہیں تو ایمبولینس آتی ہے، اس میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ کو ڈاکٹر پاس لے جاتی ہے، وہ آپ کو چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے چلو جی ریفر ٹو CMH فلانا فلانا فلانا، چلو جی آپ فل فلیج. میں 3 مہینے داخل، 3 مہینے سوری تقریباً 2 مہینے ناک کے جب میرے آپریشن ہوئے تھے. اور ایک علیحدہ ماشاء اللہ خوش رکھے اس بہن کو، شی واز اے کیپٹن نرس، اونلی 1 nurse was assigned for me. وہ تھرو آؤٹ اس نے 2 مہینے خدمت کی، بیکاز نرسوں کا بہت رسپیکٹڈ پروفیشن ہے. اور ایک کیڈٹ کے لیے علیحدہ روم آفیسر ٹائپ کا، اور ایک نرس اپوائنٹڈ ہے جو کہ جس کا کام ہی ہے، کیونکہ وہ اس کو آپ میڈیکیشن پہ ہوتے ہیں، اینستھیزیا آپ کو اتنی ہائی ڈوز دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو آوے کا بگڑا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں. تو اٹھا کے باتھ روم تک بھی لے کے جانا، ٹھیک ہے جی، باتھ روم کے اندر نہیں جاتے آف کورس وہ فیمیل ہے، اور وہاں سے میک شور کرنا کہ میں واپس آ گؤں. کھانا آپ کے بیڈ پہ آتا ہے جناب، آپ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ٹرے لگی ہوتی ہے بیڈ کے اوپر، بس وہیں سے پیچھے سے وہ گراری مارتی ہے، اٹھ کے بیٹھتے ہیں کھانا. اور وہ بھی اگین ہاسپٹل سے کھانا بھی ان کا ہمارے سرکاری ہاسپٹل سے بہت اوپر ہے. تو یہ ساری چیزیں جو فیسلٹیز، پروبس، ایوری تھنگ فری آف کاسٹ. اس کے علاوہ جو آگے جب میں سیمسٹر وائز جاؤں گا، ابھی تو میں فرسٹ ڈے رپورٹنگ کی آپ کو بینیفٹس بتا رہا ہوں. تو جب ہم آگے جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کتنی فری چیزیں وہاں پہ ملتی ہیں جن کا بندہ ڈریم کر سکتا ہے اپنی لائف میں. صرف لائک ہارس بیک رائڈنگ آ گئی، پیرا ٹروپنگ آ گئی، گلائڈنگ آ گئی، پیرا گلائڈنگ آ گئی، سوئمنگ، اسکوبا ڈائیونگ، اسکواش، گیمس، یہ ہر قسم کا اکوپمنٹ آپ کو فری آف کاسٹ ملتا ہے، اور دیٹ بلانگس ٹو یو ایٹ دی اینڈ آف دا گریجویشن. یو ہیو ٹو ریٹرن اٹ بیک، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ سب کچھ آپ کو ہوتا ہے. کون سا ادارہ ہے جو پاکستان میں یہ چیزیں آپ کو دیتا ہے؟ نو ون. اور آپ کی ایج کیا ہوتی ہے؟ 17 سے 18. جب آپ کے کورس میں جو چرسی بنگی جو بھی ہیں، جس میں سول کی بات کر رہا ہوں، جس طرح میرے تھے، چلو میں اپنی بات کرتا ہوں، گھروں سے پیسے لے رہے ہیں. اور میں جس دن میں نے جوائن کیا تھا 29 دسمبر 1993 کو، امی نے مجھے 1000 روپیہ ساتھ دیا تھا. یقین کرے وہ 1000 کا 1000 وہیں پڑا رہا مہینے تک، 3 مہینے تک شاید، فور 3 months، کیونکہ آپ کیش کو ہاتھ نہیں لگتے. پرچی سسٹم نے بتایا، کوئی بھی چیز ہمیں خریدنی ہے، ہم نے پرچی پہ لکھنا ہے اپنا پاک نمبر، اس کے اوپر ڈیٹیل لکھنی ہے، اور چاچو کو دینی ہے، وہ آپ کو وہ چیز دے دے گا. دیٹس اٹ. وہ پھر آخر میں خود ہی فائنینسیشن کرتا رہتا ہے. کیش کون ضرورت نہیں پڑتی اس کی. تو وہ پیسے آپ کو لگتے ہی نہیں زیادہ زیادہ. ہمارے میں نے 5 روپئے کوک ہوتی تھی، 5 روپئے کی وہ آئس کریم یمی اور پورکا کے وہ جو تھے چھوٹے پیک، جس میں چمچی سے آپ کھاتے تھے. آپ کو ہر بڑے فلیورز آ گئے آئس کریم کے، لیکن ہمارے کینٹین جو تھی میسز میں، دونوں میس ونگ 1 اور ونگ 2 کا، ان میں کینٹین اویلیبل تھی. تو ایک کھانے پہ صبح کے ناشتے میں تو آپ کو ایکسٹرا چیز منگاتے نہیں ہیں. دوپہر کو گرمی جب ہوتی ہے تو آپ کوکا کولا منگا لیا آپ نے، اسپرائٹ پی لی ایک، ٹھیک ہے جی. یا ابھی بھی جو آپ کو اسٹل کریونگ فار سم تھنگ، جو آپ فروٹ چاٹ کھانے چلے گئے یا ملک شیک پی لیا جا کے، وہ اس کے بھی میں بتایا 7-8 روپئے تھے ایک کپ کے. فروٹ چاٹ 10-15 روپئے کی تھی، بس یہ چیز ہوئے تھے. تو
ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ چاچو جو آپ کے سرونٹس ہیں ان کے پیسے دے کر بھی میری پہلی سیلری جو تھی اب سیلریڈ ہو جاتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو سیلری دیتی ہے. میری پہلی سیلری تھی جناب 1200 روپے, 1200 روپیہ. پھر وہ جو سیلری جو آپ کو ملتی ہے نا, وہ یہ آپ کو گلے سڑے کھسے پٹے نوٹ نہیں ملتے, ٹھیک ہے جی. وہ آپ کو ملتا ہے سیریل وائز اور کڑاکے دار نوٹ, ایسے دتیاں میں جیسے ٹھک 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 جس سے آپ کریں. اور اگین یہ کام بھی کریڈٹس کا ہوتا ہے. جو اسکورنر آفیسر ہوتا ہے وہ سیلری دیتا ہے تمام کریڈٹس کو. جو اسکورن کا جو آفیسر ہے, جو فائنل ٹرم کا جو اپوائنٹی ہے, وہ اپنے اسکورن کے تمام بندوں کو دے گا. تو اس میں یہ ہوتا ہے پھر آپ کورس بائی کورس جاتے ہیں وہاں پہ. تو کوارٹر فائنل ٹرم جو ہے وہ آپ کو پہلے چیک کرتی ہے کہ سارے لڑکے پریزنٹ ہیں. سیمی فائنل ٹرم جو ہے پھر آپ کو ریسیو کرتی ہے, پھر آپ کو لے کے جاتی ہے فائنل ٹرم کے پاس, اسکورن آفیسر کے پاس. آپ جاتے ہیں روم میں 1 by 1, وہاں پہ آپ کا نام لکھا ہوتا ہے رجسٹر پہ, اس کے کتنی سیلری آپ کی بنی ہے وہ اس کا نمبر لکھا ہوتا ہے. نوٹوں کا سیریل نمبر بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو اس سیریل نمبر کے نوٹ دیے گئے ہیں, اور آپ اس کے آگے سائن کرتے ہیں, کنفرم کرتے ہیں کہ آپ کا سیریل نمبر جو ہے نوٹوں کا وہ ایز ریٹن آن دیٹ رجسٹر, اور اس کے بعد آپ اپنی سیلری کرتے ہیں. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ بال فرض کوئی تھیفٹ ہوگی, کوئی چوری ہوگی یا کچھ نہ کوئی چکر ہو گیا تو آپ اپنا پیسہ ٹریک کر سکتے ہیں. حالانکہ اکیڈمی میں آپ صرف چاچوز کو دیتے ہیں پیسے, یا پھر آپ جو ہے وہ جو شیٹ منگانے تھے جس طرح میں نے بتایا تھا پہلے, وہاں پہ آپ یوز کرتے ہیں پیسے. دیٹس اٹ. ادروائز پیسہ اور جب میس بل دینے جاتے ہیں آپ, اور میس بل کے بارے میں اتنی اسٹرانگ وہ ہے کہ اگر آپ نے ایک میس بل پے نہیں کیا, آپ امیڈیٹلی کو وارننگ آ جائے گی. دوسرا میس بل آپ نے پے نہیں کیا, سیکنڈ وارننگ آ گئی. اب آپ نے تیسری دفعہ اگر میس بل پے نہیں کیا, آپ کو ایک ٹرم ریلیگیٹ کر دیا جائے گا, پیچھے کر دیا جائے گا. اور اگر آپ یہی غلطی دوبارہ ریپیٹ کریں گے, آپ کو ایک دفعہ اور ریلیگیٹ کیا جائے گا. اگر آپ نے تیسری دفعہ یہ غلطی, اب یہ ٹوٹل کتنی ہوگی, پہلی 2 3 4, 5ویں دفعہ آپ نے میس بل پے نہیں کیا, یو ول بی ٹرمینیٹڈ فرام دی اکیڈمی رائٹ اوے. اپنا آئی ڈی کارڈ اگر آپ نے لوز کر دیا, جو آپ کو ایشو ہوتا ہے سروس آئی ڈی کارڈ ایشو ہوتا ہے, جس کو تصویر ہوتی ہے, نام پتہ ہائٹ, یہ اسٹور جو کریڈٹس کے لیے ہوتا ہے, وہ اگر آپ نے گما دیا تو 6 مہینے کے لیے ریلیگیٹ. سیکنڈ ٹائم گما, آؤٹ آف دی اکیڈمی رائٹ اوے. کیونکہ میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا, وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا. تو مجھے بس والوں نے کٹا تھا صحیح رکھ کے. میں سیکنڈ ٹرم میں تھا اس وقت, تو فیض آباد سے مجھے میری سیٹ ٹھکائی لگائی تھی بس ڈرائیور نے, اس میں میرا آئی ڈی کارڈ لوز ہو گیا تھا. لیکن کم ٹو دیٹ پوائنٹ. یہ دیکھیں, یہ انیشیل بینیفٹس ہیں کہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو گیا. تو اب جب میں گھر جاتا تھا ویکینڈ پہ, تو میری جیب میں پیسے بھی ہوتے تھے. میں اپنے دوستوں کو چائے کے ڈھابے پہ انوائٹ بھی کرتا تھا, ٹھیک ہے جی, سیور مول پرو لے گئے, ان کو وہاں پہ بھی وہ کھلا دیے. اتنے پیسے ہوتے تھے, 1200 روپیہ. اب تھوڑی دیر کمی تھی اس وقت, کیونکہ ایوری تھنگ از فری آف کاسٹ یار, آپ کو کچھ دینے نہیں آپ. تو اب تو خیر سیلریز جو ہے وہ, کیونکہ اس ٹائم منیمم جو ویج تھی وہ 1200 تھی پاکستان میں مزدور کی طرح, تو اتنی ملتی تھی ہمیں. تو اب اگر 28,000 تو اتنی پے ہوگی, تو اندازہ کر لیں کہ 28-30 ہزار میں, جس میں آپ کو ہر چیز فری ہے, تو آپ کو گزارا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ وہ آرام سے ہو سکتا ہے, بلکہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. مطلب ویکینڈ پہ جا کے ویریشن بھی کریں. تو اس وقت ہمارا 30 روپے کرایہ ہوتا تھا نوشہرہ. ہم یہ 15 روپے ٹانگے کے لگتے تھے رسال پور سے, رسال پور اکیڈمی سے وہاں تک, رسال پور اڈے تک, اور اڈے سے ہم پھر 10 روپے دیتے تھے اور نوشہرہ پہنچتے تھے. اگر ڈائریکٹ مل جائے پنڈی کی گاڑی تو اس میں بیٹھتے تھے, ورنہ پھر نوشہرہ سے جو پشاور لے آنے والی گاڑیاں ہیں ان میں جگہ مل جاتی تھی, اور دین وی یوز ٹو گو ٹو پنڈی. تو اس میں یہ تھا کہ ہم صرف فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کی پرمیشن تھی. خیر لیٹس کم بیک ٹو دی اکیڈمی فرسٹ, باقی پرکس آپ کو بعد میں بتائیں گے. تو یہ میں نے تھوڑا بہت پرکس آپ کو بتا دیے ہیں اکیڈمی کے بینیفٹس جو ہیں اس کے. اور پھر ویکسینیشن بھی آپ کی ہوتی ہے, اینٹی ٹیٹنس آپ کو انجیکشن لگتے ہیں. مجھے یاد ہے جب ہم فرسٹ ٹائم جب انجیکشن لگانے گئے تو ہم سارے اس میں وہ کہیں فلائٹ میں کھڑے تھے, ایک سینئر ہمارے ساتھ تھا, تو اس پر مشاق اڑ رہا تھا, اور وہ چکریاں مار رہا تھا, مطلب لیفٹ رائٹ ٹرن, اور یہ اسپن میں جا رہی ہے. وہ فرسٹ ٹائم ایک انٹیکٹ تھا
اپارٹ فرام 23 مارچ کی پریڈ میں F-16 کو دیکھتے تھے ہم. اس کے بعد یہ پہلا کانٹیکٹ تھا ود وٹ وی ور گونا فلائی. تمہارے کورس میں تھے وہ پہلے CPL کر کے آئے ہوئے تھے, PPL پرائیویٹ پائلٹ لائسنس. وہ میں بتا رہے نا بھائی یہ والا ٹرن کر رہا ہے, یہ اس جگہ سے منوور کر رہا ہے, اس کو یہ کہا جاتا ہے لوپ کہتا ہے, ایرر رول کہا جاتا ہے. ہم انگشت بدن داؤں جسے کہتے ہیں, پتہ نہیں تھا نا میں چیزوں کو, یار یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی سیکھنا ہے. تو اس کو بھی چیلنجز اور انہوں نے وہ کیے کہ بھائی لیٹس گو اینڈ کیپ دیس چیلنجز اپ اینڈ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیس چیلنجز. تو اب آپ کو سارے رولز ریگولیشنز بینیفٹس میں انیشلی بتا دیے جو پہلے 2-3 دنوں میں آپ کو سکھائے جاتے ہیں تاکہ جب اکیڈمی آئے تو آپ ان کے ساتھ. تو میں تھوڑا سا سیدھی طرح آپ کو بتاتا ہوں کہ کہیں پر بھی آپ سے نام پوچھا جائے گا تو اب آپ نے اپنا نام صابر شاہ نہیں بتانا, اب آپ نے بتانا ہے ایویشن کیڈٹ صابر حسین شاہ, پورا نام سن آف صادق حسین شاہ, فل نیم, اور اسٹرینتھ 10 میں شاؤٹ کرنا ہے, جل کر کے بتانا ہے دوسرے بندے کو. کہیں پر بھی آپ سینئر کو دیکھیں گے تو یو ہیو ٹو سے السلام علیکم سر ان اسٹرینتھ 10. اور اگر آپ فرض کریں ایک سینئر یہاں سے گزرا ہے دوسرا یہاں سے گزرا ہے تو یہ نہیں کہ 2 سینئرز کو آپ نے ایک ہی سلام میں بتا دیا, نہیں دونوں کو آپ نے ڈفرینٹ سلام کرنا ہے. تو اگر 10 گزر گئے تو آپ نے 10 دفعہ سلام کرنا ہے. ایک دفعہ مس کریں گے پکڑ لیں گے وہ آپ کو, رگڑا دینا شروع کر دیں گے. رگڑا میں نے بتا دیا کس طرح ہوتا ہے. انڈر دا اسکائی ڈبل اپ, آپ کے نیز جو ہیں وہ ٹچنگ یور چیسٹ لیول اتنے ہائی ہونے چاہیے, یہ آپ کی وہ ہوتی ہے. تو ہم یونیورسٹی میں جاتے تھے, جب کالج جاتے تھے, وہ میں آگے بتاؤں گا ناٹ ان دس ایپیسوڈ, ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ, کہ آپ کی آفیشیل روٹین کیا ہوگی. لیکن بار یہ تو ابھی تک پہلے 3 دن تو انآفیشیل چل رہی تھی جس میں آپ کا میجرمنٹ لی جا رہی ہے, آپ کو چیزیں ایشو ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, آپ ریکارڈ پلے کیا جا رہا ہے. کیڈٹس آ رہے ہیں وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں گیمس کون سی کھیلتے ہو, کیونکہ انہوں نے آپ پہ اپنے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے میچز ہوتے ہیں, آپس میں اسٹوڈنٹ کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں ہر چیز کے, فٹ بال کے, ہاکی کے, اسکواش کے, اس کے بعد یہ ایتھلیٹکس ہوتی ہیں. تو آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کی ایک ایڈیشنل چیز ہوتی ہے, اگر آپ نے ریپرزینٹ کیا ہے اور اس پہ آپ کو انکریڈینٹ رسمت ملتی ہے جو آپ کے فولڈر میں رکھتی ہے, تو آپ کے پوائنٹس بڑھتے ہیں جس کی بیس پہ آپ کا ان دی اینڈ پارٹ نمبر ڈیسائڈ ہوتا ہے. اب اپنی لائف سول میں تو یہ چیزیں ہوتی نہیں, اب آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کرنا ہوتا ہے. یار اچھا کرکٹ بیڈمنٹن جو میرے ٹاپ کی گیم تھی وہ کھیلی نہیں جاتی وہاں پہ, میں کل آ گئی. فٹ بال میں میں نے نام دیا تھا اپنا, اور اس کے بعد لانگ ڈسٹینس میں نے نام دیا, مجھے اپنا اسٹیمنا کا پتہ تھا. اور ہائی جمپ, جیولن تھرو, ڈسکس تھرو, شاٹ پٹ, اور مزے کی بات میرے سے پتلا سکا بنتا. آئی واز امانگ ٹاپ 3 آف آل دیز اسپورٹس آئی مینشن. لانگ جمپ کا تو میں چیمپئن رہا ہوں 5 سال, 5 سال کہہ رہا ہوں 5 سیمسٹر. ہائی جمپ کا میں پہلے 2 سیمسٹر میں 2 میرے سینئر تھے, بڑے اچھے تھے وہ, ان کو میں کراس نہیں کر سکا. لیکن جب وہ گریجویٹ ہو گئے پھر میری بات شاد رہی اینڈ تک, ٹھیک ہے. جیولن میں بھی یہی حساب تھا, شاٹ پٹ میں اتنا دور نہیں پھینکتا تھا, لیکن بہرحال آئی ڈیڈ ڈو اٹ. ڈسکس تھرو بھی میں نے اچھی کی. 800 میٹر, 1500 میٹر, 3000 میٹر, 5000 میٹر, یہ ساری ریسز میں بھاگتا تھا. کراس کنٹری ہماری ہوتی ہے تقریباً 7800 میٹر کی, 7 یا 8 کلومیٹر کی, اور مختلف ٹرینس پہ ہوتی ہے. تو میں ہوتا ہے میں ٹاپ 10 میں ہوتا تھا میں. یہ آپ کی ایک چیز جو ہے نا یہ آپ کے فولڈر میں جاتی ہے. پھر آپ کو یونیفارم دیکھا جاتا ہے, جو انسپیکشن ہوتی ہے اس میں کبھی چیک نہیں ہوئے تو آپ کو وہاں سے بھی اچھے مارکس ملتے ہیں. صفائی اچھا میری شیو تھی نہیں, مجھے شیو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. مطلب پہلے 1.5 سال تک میں نے کبھی شیو کی نہیں. میری کوچی داڑھی تھی نہیں, ٹھیک ہے جی. وہ روئیں ایسے تھے تو وہ کیونکہ وہ چیک کرتے ہیں آپ کو پیپر کے اگینسٹ نا, پیپر لگاتے ہیں, چیک کرتے ہیں اس طرح بھی, کیونکہ میں نے بھی آج شیو نہیں کی اس لیے آواز آ رہی ہے. آپ کی آواز نہیں چاہیے. اور اگر وہ آواز آ جائے جن کی آتی جو کھود رہے تھے بیچارے, ان کی آواز آ جائے تو پھر ڈرائی شیو کرواتے تھے. ڈرائی شیو سے کٹ لگتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کو آفٹر شیو لگواتے ہیں اس کے اوپر, اور پھر وہ جو چیخیں نکلتی ہیں نا. میں نے آج تک شیونگ فوم نہیں یوز کیا, میں ڈرائی شیو ہی کرتا ہوں. اب تو میں مشین رکھی ہے, مجھ سے کرتا ہوں. ریزر میں نے زندگی میں یوز نہیں کیا آن مائی فیس. تو وہ جو ٹکس لگتے ہیں پھر اس کو جب آفٹر شیو لگایا جاتا ہے پھر بندے کی چیخیں آگے پیچھے سے نکلتی ہیں. خواتین کا تو خیر ویسا بھی نہیں ہے, لیکن اب یہ ڈسپلن آپ کا آ جاتا ہے. پھر آپ ڈرامیٹکس کلب آتا ہے, اس میں اگر آپ شمولیت کرتے ہیں تو آپ اس کے ایکسٹرا پوائنٹس ملتے ہیں جس میں اپنے اسکٹس لکھنے ہوتے ہیں. پیروڈی گانے, میرا یہ کام تھا, میں اسکٹس لکھتا تھا, پیروڈی گانے بنانے,
اور اس پہ دوسرے پرفارم کرتے تھے، لیکن اسکرپٹ سارا میرا ہوتا تھا بیچ میں، سارا نہیں مطلب ہم گروپس میں کام کرتے تھے. تو بھائی جب اکیڈمی نائٹس جو ہوتی ہیں اس میں فیملیز آتی ہیں سب کی، آفیسرس کی بھی، اور پوری بیس آتی ہے، تو اس میں کیڈٹس ہی اس کو، رسالپور بیس میں کیڈٹس ہی اس کو آرگنائز کرتے ہیں. امیجن کہ وہ گویے بھی بنتے ہیں، وہ پانڈ بھی بنتے ہیں. میں پانڈ تھا میں اور میرا کورس میٹ، ہم 3-4 تھے جنہوں نے فتن شفٹ کرتے تھے یہ کام. تو اس میں وہ جو پانڈو والا ہوتا ہے، یہ چیزیں مطلب اسکیٹس وغیرہ کرنے، گانے، میوزک تک خود پریپیئر کرتے تھے. پیانو بھی آپ کے پاس ہے، ڈرم بھی ہے جناب، کی بورڈ بھی ہے آپ کے پاس، سارے جو جنگلز جو ہیں وہ سب، ایوری تھنگ از اویلیبل، یو ڈو اٹ یور سیلف. تو ہر چیز کا کنٹرول جو تھا وہ کیڈٹس کے پاس ہوتا ہے. جسے مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ تمہیں کیا پتا پاکستان میں، تم کیا جانو سول کی بات. او بھائی جی میں بتا رہا ہوں، اس لیول پہ، اس ایج پہ، 21 ایئرز آف ایج میکسیمم، پاکستان میں کوئی بھی سول لائف سے بندہ اٹھ کے اس لیول تک نہیں بنا. میں بیچلر لیول پہ تھا سول لائف میں، although my age was little، لیکن آن دی ایوریج بیچلر لیول پہ 21-22 سال کی عمر تو ہوتی ہے. کوئی بندہ، میں اپنے آپ کو اس ایئر فورس لائف کے برابر بھی نہیں سمجھتا تھا، بہت وے اپ، اور انسان بناتے ہیں وہ باتیں. وہ بعد میں جا کے کیا ہو جاتا ہے وہ زیادہ چیز ہے لیکن جو انیشیل ٹریننگ ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی جائے، آپ کو بتایا جائے کہ یہ آپ کے ڈوز ہیں، ان کو آپ نے کرنا ہے، اور یہ آپ کے ڈونٹس ہیں. جب تک آپ ان کو مکس نہیں کریں گے کے ساتھ، یو وڈ فلرش. جو کام نہیں کرنا، جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور اس میں ہم آپ کو ہر فیسلٹی دیں گے، اور وہ دیتے ہیں. تاکہ کہتے ہیں نا کہ جب جہاز خراب ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جہاز بڑھ گیا جیسے نکلا سی، اپنی جان بچاؤ، کیونکہ پائلٹ از مور ایکسپینسو دین دی ایئر کرافٹ وچ از فلائنگ. وہ میں آگے بتاؤں گا کہ کتنا پیسہ لگتا ہے کریڈٹ پہ، گریجویٹ ہونے پہ، ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے. تو یو وڈ سی کہ وہ جہاز کی تو قیمت تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لوگ کیا چوز کرتے ہیں، اپنی شہادت چوز کر لیتے ہیں، جہاز بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ میرے 2 کورس میٹس نے کیا، اور اپنے سے سب آرڈنرس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو مانیا والی میں جہاز مارا گرا، اس میں پورا گاؤں بچا گیا، وہ پائلٹ شہید ہو گیا خود، بٹ سیو لائفس آن دی ارتھ، آن دا گراؤنڈ. تو بہرحال میں آج کے لیے اتنے کافی. سو یہ جو پہلے دن کی روایت تھی، پہلے 3 دن، ابھی اکیڈمی نے رپورٹ نہیں کی تو ہم اب کس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں بیہیو کرنا آ گیا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے پھرنا ہے، کیسے بیہیو کرنا ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کس طرح سونا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، کون سی روٹین رکھنی ہے. تو یہ ساری چیزیں اب ہم 3 دنوں میں سیکھ چکے ہیں. اڈاپٹیبلٹی یہ چیک کی جاتی ہے آپ کی آئی ایس ایس پی میں. تو یہ فائنل جو کامنٹس ہیں وہ کہ کمپیئر ود آئی ایس ایس پی میں سب سے ہارڈیسٹ چیز آبسٹیکلز ہے. یہاں پر آپ کو ہر دوسرا منٹ جو ہے وہ اس سے بھی 10 ٹائمز فردر آپ کی جو ہے لمیٹیشنز چیک کی جاتی ہیں. تو آئی ایس ایس پی میں جو 2 منٹ کی جو آبسٹیکلز ہیں دے آر مین نتھنگ ان فرنٹ آف دا ٹریننگ. اور آفیشیل ٹریننگ بھی ایسی ہی ہے، اگر لڑانا بھی ہو تو تب بھی آپ جو ہے اتنے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا اسٹیمنا، یو نیڈ اسٹیمنا ٹو go up the ladder. تو باقی تمام جو پرکس ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، وہ ڈپینڈ کرتی ہیں آپ کے بیہیویئر پہ. تو آئی ہوپ کہ یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اینڈ اب آپ کو ایک اور موٹیویشنل لیول مل گیا کہ وائی شوڈ یو جوائن پاکستان ایئر فورس. ہر چیز فری آف کاسٹ ہے، امی ابو سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اپنے اتنے ہو جاتے ہیں کہ آپ 1-2 ڈیٹس کو بھی کھلا سکتے ہیں ساتھ کافی اچھی سی کافی شاپ پہ جا کے. سو سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.